اسی آیت کے تحت کل بھی درس قرآن ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی شان الوہیت، شان وحدانیت ذکر کرنے کے بعد اس آیت مقدسہ میں اپنی شان قدرت بیان فرمائی ہے، اپنی قدرت کے شاہکار اس کائنات کے سامنے رکھے، اور اس آیت کے آخر میں فرمایا لآیات لقوم یعقلون، عقل مند قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، جو ذی شعور ہے، سمجھ رکھنے والی قوم ہے، اس کے لیے یہ ساری نشانیاں ہیں، کیونکہ وہ تو جس کو بھی دیکھے گا اس کے اندر اپنے رب کی قدرت کو دیکھے گا۔ جیسے کہ کل ہماری بات ہوئی ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں ذرا غور کریں تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جو رب بغیر ستونوں کے اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے، وہ اس کائنات کو چلا بھی سکتا ہے۔ چونکہ کفار کا اعتراض کیا آیا تھا کہ اتنی بڑی کائنات اور ایک رب اس کو چلانے والا ہو، ایک الہ اس کو چلانے والا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اتنے بڑے آسمان کو دیکھ لو یا اتنی بڑی زمین کو دیکھ لو، تمہیں رب کی قدرت سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا اختلاف دیکھ لو۔ اس اختلاف سے مراد یہ نہیں کہ آپس میں ٹکراؤ ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے فلاں سے مخالفت ہے، اختلاف ہے، نہیں، اس کا معنی ہے کہ رات اور دن کا بدلنا۔ اب نماز فجر ہو چکی ہے، 7 بجے سورج طلوع ہو جائے گا، دن کا آغاز ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ دن کا آغاز ہوگا، پھر آگے روشنی بڑھتی جائے گی، دن کا اجالا آ جائے گا، دھوپ آ جائے گی، رات کدھر ہے؟ پھر سارا دن جب گزرے گا، سورج غروب ہوگا، پھر اندھیرا چھا جائے گا، رات آ جائے گی، دن کہاں ہے؟ دیکھیں نا ہمارے آس پاس، ذرا غور کریں جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، جن بازاروں سے گزرتے ہیں، جس دکان پہ بیٹھتے ہیں، یہ بدستور وہی گھر کھڑا ہے، وہی دکان کھڑی ہے، وہی بازار کھڑا ہے۔ اسی گھر میں یہ 7 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک، یا کم و بیش منٹ ہیں اوپر، یہ روشنی روشنی ہے، اجالا ہی اجالا ہے، دن ہی دن ہے۔ یہ گھر اسی طرح کھڑا تھا کہ اندھیرا چھا گیا، یہ گھر اسی طرح کھڑا ہے کہ دن آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ رات آئی تو پھر دن کدھر گیا؟ کوئی کسی نے دیکھا کہ یہ سمیٹا جا رہا ہے، کسی نے دیکھا کہ یہ لپیٹا جا رہا ہے، لپیٹ کے ایک جانب رکھ دیا؟ بھائی میرے، آسمان کی فضا اسی طرح کھڑی ہے، لیکن دن آیا تو رات گئی، رات آئی تو دن گیا۔ اچھا، پھر اس سے اگلی بات بھی ہے، یہ سردیوں کی راتیں ہیں، اب دن چھوٹے ہیں، اور جب گرمی آئے گی تو پھر رات چھوٹی ہے، دن بڑا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ اس طرح رول ہونا کہ جناب دن گیا رات آ گئی، رات گئی دن آ گیا، ایک تو یہ ہے نا، اور ایک اس ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ بس یہ ایک قانون تھا، اسی طرح یہ چل رہا ہے۔
لیکن وہ اپنی قدرت کا اس سے اگلا شاہکار بھی دکھاتا ہے کہ تمہارے ذہن میں صرف یہ قانون یا یہ کوئی قانون یا رول ہی نہ آ جائے کہ بس یہ ایسا ہونا ہی ہے کہ دن گئی رات آ گیا، رات گئی دن آ گیا. پھر وہ اپنی قدرت کا یہ بھی شاہکار دکھاتا ہے کہ اب دن اتنا ہے، رات اتنی ہے. سمجھے اس بات کو؟ پھر گرمی آئی، پھر یہ دن پھیلتا گیا، رات سمٹتی گئی. ٹھیک ہے نا؟ یہ کس نے حکم دیا کہ رات اب پھیل جا، دن اب سمٹ جا؟ جب اگلا موسم آیا تو دن اب پھیل جا، رات سمٹ جا. اللہ تیری قدرت کے کیا کہنے. یہ بدل بھی رہا ہے، اور کبھی دن اپنا ٹائم رات کو دے رہا ہے، کبھی رات اپنا ٹائم دن کو دے رہی ہے. اللہ اکبر. اچھا، پھر اس سے اگلی بات بھی، ہمارا 5 بجے کا ٹائم کم و بیش، لیکن سعودیہ کے اندر 7 بجے ہمارے ٹائم کے مطابق، سعودیہ کے اندر 2 گھنٹے پیچھے. ہماری مغرب کی نماز ہو رہی ہے تو ادھر عصر کی ہو رہی ہوتی. ایسے ہی ہے نا؟ کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس رات ہے تو ادھر دن ہے. آسمان تو وہاں پہ وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، کوئی زمین الگ نہیں، کوئی آسمان الگ نہیں. لیکن یہاں رات ہے تو وہاں دن ہے، وہاں دن ہے تو یہاں رات ہے. اچھا، کچھ ممالک ایسے بھی ہیں، کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کئی مہینوں تک رات رہتی ہے، کئی مہینوں تک دن رہتا ہے. ذرا سوچے تو صحیح، صرف دن اور رات کے اگر اختلاف کو دیکھ لیں، یا اس کی تبدیلی کو دیکھ لیں، یا اس کے جانے آنے کو دیکھ لیں، میں کہتا ہوں صرف دن اور رات میں ہی غور کر لیں تو بات سمجھ آ جائے گی کہ ان سب کے اوپر ہے کوئی ان کو چلا رہا ہے. یہ از خود نہیں چل رہی نا، از خود نہ یہ چل رہی ہے، نہ یہ چل رہی ہے. یہ اس طرح بھی کبھی گھٹ رہی ہے، کبھی بڑھ رہی ہے، کبھی اس طرح بھی گھٹ رہی ہے، بڑھ رہی ہے. کہیں دن، کہیں رات، کہیں فجر کا ٹائم، کہیں عشاء کا ٹائم، کہیں مغرب کا ٹائم، کہیں عصر کا ٹائم. اللہ اکبر. اگر بندہ صرف دن اور رات کے بدلنے کو دیکھ لے نا، اسی میں غور کر لے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف کو دیکھ لیں. تیسری نشانی اس میں ذکر فرمائی، 8 نشانی اس آیت کے اندر ہیں. پہلے کون سی تھی؟ خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کر لیں. دوسری کیا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے کو دیکھ لیں. تیسرا ہے والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں کا چلنا سمندروں میں. ایک کشتی کے اندر منو وزن رکھ کے پھر پانی کے اوپر جا رہی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی مرتبہ اتفاق ہوا دریا گزرنے کا، تو بڑی کشتیاں کوئی چھوٹی کوئی بڑی ہوتی ہیں. تو ایک کشتی میں نے دیکھا کہ اس کے اندر انہوں نے ٹریکٹر لوڈ کر لیا، کوئی جانور لوڈ کر لیے، کوئی لوگ بیٹھے ہیں بھر کے جناب ادھر سے ادھر گاڑیاں گزارتے. ذرا غور کریں، پانی کی سطح پہ آپ ایک کیل رکھیں، چھوٹا سا کیل، تو وہ ڈوب جائے گا. اور کشتی اتنی بڑی، اس کا بھی لکڑی کا وزن ہے، منو وزن ہے. وہ حضرت نوح علیہ السلام جو موجد ہیں کشتی بنانے کے، جب اللہ کا حکم ہوا اور وہ قوم پکڑ میں آنے لگی
تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی تیار کریں. سب سے پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی. اچھا کمال ہے کہ وہ ایک اونچے پہاڑ پہ جا کے وہ بنانے لگ گئے. تو قوم کے لوگوں نے جب آ کے دیکھا کہ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں اور اتنی اونچی جگہ پہ بیٹھ کے بنا رہے ہیں، انہوں نے مذاق اڑایا. انہوں نے کہا آپ کے اوپر ہمیں اعتراض تو پہلے بھی بڑے ہیں، پر یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں کشتی بنا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے. تو مسخروں نے مذاق اڑایا. انہوں نے کہا اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، یہ اٹھا کے لے جائے گا کون پانی تک؟ یہ کیسے لے جاؤ گے؟ یہ تو لے جا ہی نہیں سکتے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اگر یہ پانی تک نہیں جا سکتی تو بات ٹھیک ہے کہ یہ نہیں جا سکتی تو نہ جائے، پانی تو یہاں تک آ سکتا ہے. اور پھر چشم قدرت نے وہ دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، اس قوم نے دیکھا کہ جس کشتی کو دیکھ کے وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، یہ پانی تک لے جائے گا کون؟ آپ نے کہا پانی تک یہ نہیں جا سکتی تو کیا ہوا؟ پانی تو یہاں تک آ سکتا ہے. پھر میرے رب کی قدرت کا وہ نمونہ بھی اس قوم نے دیکھا کہ پھر اتنا بڑا طوفان نوح آیا جس کو کہا جاتا ہے، اتنا بڑا سیلاب آیا، اتنا بڑا پانی آیا کہ پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے کشتی بنائی تھی، پانی اتنا اونچا آ گیا کہ وہ کشتی پانی میں چلنے لگی، پانی اس تک پہنچا. سوال یہ ہے کہ ایک کیل کو کس نے حکم دیا کہ تم نے ڈوبنا ہے، اور اتنی بڑی کشتی کو کس نے یہ خاصیت دی کہ تم نے تیرنا ہے؟ اب اس کی جدید شکل آ گئی. یہ جو بحری جہاز ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے ملکوں کی تجارت اس میں ہوتی ہے، بڑے بڑے کنٹینر اس میں رکھ کے لائے جاتے. صحیح ہے نا؟ آپ کے ملکوں کی جتنی بڑی تجارت ہے نا، یہ جہازوں کے ذریعے نہیں آتی. ہوائی جہازوں کے اوپر تو تھوڑا بہت آتا ہے، چھوٹی چھوٹی شپمنٹ آتی. بڑی تجارت ملکوں کے درمیان جتنی بھی ہے نا، وہ ساری کی ساری بحری جہازوں پہ آتی. بلکہ اگر چلے جائیں نا پیچھے کوئی 40-50 سال پہلے، وہ ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ اس وقت تو یہ حاجیوں سے پوچھا جاتا تھا کہ ہاں جی بحری جہاز پہ جانا ہے یا ہوائی جہاز پہ جانا ہے. کتنے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے حج کا سفر بحری جہاز کے ذریعے کیا. تو 7 دن میرے استاد بتایا کرتے تھے کہ ہم بحری جہاز پہ گئے تھے اور 7 دن ہمیں لگے تھے ادھر سے وہ مکہ شریف پہنچنے میں. اب تو گھنٹے لگتے ہیں. تو اتنی بڑی تجارت آج بھی جو ہو رہی ہے نا، اس کے اوپر ہزاروں من وزن ہے. بحری جہاز کشتی ہی کی جدید شکل ہے کہ پہلے وہ چپوں کے ساتھ جتنی چل سکتی تھی اتنی کیپیسٹی میں وہ بناتے تھے، اب انجن فٹ کر دیے اور نیچے وہ اسی طرح وہ اس کے اندر فٹ کرتے ہیں کہ اس نے کشتی کی طرح ہی چلنا ہوتا ہے آگے. تو اتنی بڑی کشتیاں کس نے تیر کرنے کی ان کو صلاحیت دی؟ پانی کے اوپر چلنے کی کس نے صلاحیت دی؟ اللہ فرماتا ہے اس کو بھی اگر دیکھ لو گے غور سے تو تمہیں رب کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اس میں لوگوں کا نفع ہے، لوگوں کو فائدے کے لیے یہ چلائیے نا. اب ظاہر ہے جنہوں نے دریا کراس کرنا ہے تو لوگوں کا کئی علاقے ایسے ہیں جن کی کچھ برادری ادھر بیٹھی ہے کچھ ادھر بیٹھی ہے، وہ ادھر سے ادھر کشتیوں کے ذریعے آتے ہیں. بڑے لوگ ایسے ہیں، ہر جگہ پہ تو پل نہیں ہے نا، دریا تو لگاتار چل رہا ہے. پھر تجارت اس پہ ہوتی ہے. اور پھر جناب آپ کے لاہور تک کراچی کی مچھلی آتی ہے، میں نے دیکھا ہے. آپ کے لاہور تک جو مچھلی آتی ہے نا، وہ بیشتر مچھلی کراچی سے آتی ہے. تو اس کشتی کے ذریعے اس کو پکڑا جاتا ہے، جال پھینکتے ہیں آگے سے آگے، آگے سے آگے. آئے دن یہ خبریں چلتی ہیں اتنے مچھیرے انڈیا کے
پکڑ لیے، اتنے پاکستان کے انہوں نے پکڑ لیے. آپ کے پانی کے اندر ان کشتیوں کے ذریعے لوگوں کا کروڑوں کا بزنس وابستہ ہے، کروڑوں کا بزنس وابستہ ہے. مچھلیوں کے پکڑنے میں، سامان لے جانے لانے میں، لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں، تجارت کرنے میں بہت بڑا ذریعہ جو ہے بما ينفع الناس، چونکہ قرآن کے لفظ ہیں تمہارے نفع کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے یہ کشتیاں ہم نے دریا میں چلائیں، سمندر میں چلائیں. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. آگے فرمائے بما انزل، کتنے نشانیاں ہو گئیں؟ 1 2 3. چوتھی نشانی ہے بما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی. اچھا، سائنسدان ابھی تک اس گمن گہری میں پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ تپش آتی ہے، پھر بخارات اٹھتے ہیں، پھر اوپر جاتا ہے پانی، پھر اوپر سے برستا ہے. میں نے کہا چلو جی، گرمیوں کے اندر تو بخارات اوپر اٹھ گئے، تو سردیوں میں آپ نے بارشیں نہیں دیکھی؟ سردیوں میں بارشیں نہیں ہوتی. پھر کہیں کہیں اللہ معاف کرے جو اولے پڑتے ہیں، او بھائی یہ کس نے اوپر جا کے اکٹھے کیے؟ اسی چکر میں ابھی پڑے ہوئے ہیں، اسی گمن گہری میں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب یہ بخارات چل رہے ہیں، آ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں، آپ نے شاید یہ سون کے مہینے میں یہ دیکھا ہو، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں، ادھر بارش ہو رہی ہے، ادھر خشک ہے. اب بخارات ادھر آ گئے تو ادھر کیوں نہیں آئے بھائی؟ وہ جگہ تو ایک ہی ہے. میں کہتا ہوں نہیں 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 نہیں، آپ رب کی قدرتوں کو کہاں تک جاننے کی کوشش کریں گے؟ یہ بخارات کے چکر سے باہر نکل آئیں، بس جو میرے رب کہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو میرے رب کی قدرت چاہتی ہے وہی ہوتی ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، جب وہ چاہتا ہے نا، دیکھیں نا آپ کے ہاں وہ مواصلات والے ہیں، وہ موسمیات والے ہیں، وہ اتنا تو بتا دیتے ہیں جی فلاں دن اندھیری آئے گی، فلاں دن طوفان آئے گا، فلاں دن بارش ہوگی، فلاں دن چاند گرہن ہوگا، فلاں دن سورج گرہن ہوگا، بادل ہوں گے، فلاں فلاں. وہ یہ کبھی کبھی بارشوں کا بہت زیادہ سپیل ہوتا ہے، بہت زیادہ بارشیں آ رہی ہوتی ہیں، اور نیچے اس بارشوں کی وجہ سے لوگوں کے نقصان ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب بطور اس وقت زحمت کا وہ انداز اختیار کر چکی ہوتی. تو آپ کی موسمیات والے اتنا تو بتا دیتے ہیں کہ جناب فلاں دن بارش آئے گی، لیکن پتہ ہونے کے باوجود کہ اس وقت کی بارش الٹا نقصان دہ ہے، اسے روک نہیں سکتے. دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سائنس ایسی نہیں آ سکی جو اس کی قدرت کے مقابلے میں کوئی اپنا اثر دکھا سکے. وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں فلاں دن ایسے ہوگا، لیکن اس کو بدل نہیں سکتی. بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ میرے رب کی قدرت ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا. اس وقت شدید بارش کی ضرورت ہے، لائے نا کوئی ٹیکنالوجی جو بخارات اوپر لے جائے، لائے نا جناب کوئی ایسی سائنس جو بارش برسائے. بے بس ہیں، بے بس ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی قدرت کے مقابلے میں انسان بے بس ہے. دیکھیں نا، آنکھ آپ اپنی مرضی سے کھول لیتے ہیں، اپنی مرضی سے بند کر لیتے ہیں. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں، اب میں نہیں دیکھنا چاہتا، اختیار ہے نا. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ جی میں اس آنکھ سے سننے کا بھی کام لینا چاہتا ہوں، کر سکتا ہے. اس آنکھ سے میں بولنے کا کام بھی لینا چاہتا ہوں، کر سکتا ہے. زبان آپ چاہیں بند کر لیں، چاہیں بولنا شروع کر دیں، چاہیں اچھا بولیں چاہیں برا بولیں، چاہیں میٹھی بات کریں چاہیں کڑوی بات کریں، جو کچھ مرضی کریں. لیکن اگر آپ اس اختیار کے باوجود کہیں کہ جی میں زبان سے دیکھنا چاہتا ہوں، زبان سے میں بولنا چاہتا ہوں، زبان سے میں سننا چاہتا ہوں، زبان سے میں سونگھنا چاہتا ہوں،